آؤ تعویذوں کی پوجا کرنے والوں، کڑے باندھنے والوں، دھاگے اور چھلے پہننے والوں، آؤ اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ تیری نمازیں، تیرے روزے، تیرا ذکر و اذکار، تیرے نیکی کے کام، تیرا حج بیت اللہ، تیرا جہاد فی سبیل اللہ، تیرے سارے نیکی کے کام ایک طرف، اگر رب کی ذات کے ساتھ ذرا بر بھی شرک ہوا، اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یاد رکھ لو، اگر میری ذات کے ساتھ ذرا بر بھی شرک کر کے آئے، اللہ کہتے ہیں میں تیرے ساری نیکیوں کو میں ضائع کر کے تجھے اٹھا کے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ، اور وہ فتنہ کہ جس کے بارے میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سرکوبی کے لیے، جس کو مٹانے کے لیے اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے، اور آپ نے صفا کی بلندی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، اور لات و منات کو پوجنے والوں، غیر اللہ کے سامنے جھکنے والوں، غیر اللہ کے آستانوں پہ جا کے اپنی فریادیں اور اپنی منتیں اور سماجتیں کرنے والوں، آؤ ایک نسخہ میں بتلائے دیتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو اللہ تمہیں عرب و عجم کی حکمرانی عطا کر دے گا۔ وہ نسخہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی بیڑیوں کو تارنے والا نہیں، کوئی دعائیں سننے والا نہیں، لا الہ الا اللہ۔ آؤ اللہ کو معبود مان لو، اللہ کو ہی داتا مان لو، اللہ کو ہی مشکل کشا مان لو، باقیوں کو گرا دو، اللہ تمہیں فضیلت اور مرتبہ عطا کرے گا۔ مالک تمہیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے گا۔ پیغمبر کائنات شرک کو مٹانے کے لیے آئے، آپ توحید کی غیرت کو پیدا کرنے کے لیے آئے، اور آج ان حالات کے اندر ہم اپنی زندگی بسر کر رہے کہ شرک اس دور کا بہت بڑا فتنہ جو اپنا منہ کھولے نوجوان نسل کو دبوچنے کے لیے تیار بیٹھا۔ ہر طرف سے لوگ بڑے بڑے آوازیں لے کے کھڑے، کوئی کسی کے سامنے جھکنے والا، کوئی کسی سے فریاد کرنے والا، کوئی بچے دینے کا اختیار کسی کو دینے والا۔ کسی نے کہا رزق رب بھی دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، لیکن مالک کائنات نے اس بات کا تذکرہ کیا، اور لوگوں رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اور بولو کون سی ہے؟ صرف اللہ کی ذات۔ مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبتیں گھیر لیں، جھکڑ چلیں، پکارنا ہے تو کس کو؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ اور کون ہے جب تمہارے اوپر مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تم بند گلی میں کھڑے ہو، تمہاری داد رسی کرنے والا کوئی نہ ہو، تمہارا پرسان حال کوئی نہ ہو، تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہ ہو، کون ہے جو تمہاری آہوں کو، تمہاری سسکیوں کو، تمہاری کراہوں کو، تمہاری آوازوں کو، تمہاری فریادوں کو سن کر اور اس کو قبول کر کے تمہاری مشکلات کو دور کر دیتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے؟ آؤ
شرک کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیے، توحید کے لیے غیرت مند ہو جائیے، اور وہی عقیدہ جو سیدنا حضرت یونس علیہ السلام نے دیا۔ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور ان سارے اندھیروں میں، اور بولو نبی یونس نے پکارا ہے تو کس کو؟ بولو کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو پکارا، کسی غیر اللہ کو آوازیں نہیں دی، میری تیرے آگے، تیری رب کے آگے اس عقیدے کو نہیں رکھا، بلکہ کیا کہا؟ اللہ دیکھنے والا کوئی نہیں، مددگار کوئی نہیں، کسی کو علم نہیں کہ میں مچھلی کے پیٹ کے اندر ہوں، ان گہرائیوں میں، ان اندھیروں میں میری مشکلات کو دور کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ آؤ مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، مصائب گھیر لیں، فتن منہ کھولے انتظار کر رہے ہوں، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اور لوگوں جو شخص اپنی پریشانی میں، اپنی مصیبت میں، اپنے غموں میں نبی یونس علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مالک کائنات اس بندے کی زندگی میں غموں اور پریشانیوں کو رہنے دیتے نہیں ہیں۔ اور آئیے، اللہ کے پیغمبروں نے عقیدہ دیا، آج لوگوں نے کہا اولاد دینے پہ اللہ بھی قادر ہے، فلانا بھی قادر ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ اور لوگوں، رب جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے ملا کے عطا کرتا ہے۔ اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو ساری زندگی مالک کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہیں، نہ رب بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی عطا کرتا ہے، اور آؤ اس کے دروازے پہ نبی بیٹھے ہوئے اور کیا کہتے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین، اللہ بیٹا عطا کر دے، اور ربا بیٹا عطا کر دے، نیک بیٹا عطا کرنا۔ اور بولو نبی ابراہیم نے دعا مانگی تو کس سے؟ اللہ سے مانگی ہے۔ آؤ تعویذوں کی پوجا کرنے والوں، کڑے باندھنے والوں، دھاگے اور چھلے پہننے والوں، آؤ اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ تیری نمازیں، تیرے روزے، تیرا ذکر و اذکار، تیرے نیکی کے کام، تیرا حج بیت اللہ، تیرا جہاد فی سبیل اللہ، تیرے سارے نیکی کے کام ایک طرف، اگر رب کی ذات کے ساتھ ذرا بر بھی شرک ہوا، اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یاد رکھ لو، اگر میری ذات کے ساتھ ذرا بر بھی شرک کر کے آئے، اللہ کہتے ہیں میں تیرے ساری نیکیوں کو میں ضائع کر کے تجھے اٹھا کے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ آج اس دور کا سب سے بڑا فتنہ وہ شرک کا فتنہ ہے۔ کلمہ پڑھ کے شرک کی لت لگ گئی، کلمہ پڑھ کے رب کے حقوق غیروں کو دے دیے، کہتے ہیں تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں۔ آؤ، رزق دینے والی ذات نبیوں کو بھی اللہ کی ہے، اور پیغمبر کائنات آج بدر کے میدان میں ہیں، اللہ کے حبیب نے اللہ کے سامنے اپنے سر کو رکھا ہوا، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم انت القوی ونحن الضعفاء، اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، نشکو الیک ضعف قوتنا وقلت حیلتنا وہواننا علی الناس۔ اللہ تو طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں،
مولا تو غنی ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں۔ آؤ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو شرک کی غلاظت سے اور شرک کی برائی سے محفوظ کیجیے۔